बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ اللہ کا شکر ہے میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے، ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں ملنے والا ہو انشاءاللہ۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن اللہ اور بندوں کے درمیان براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ اللہ آپ پر رحم کریں۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیت کا نام ہے۔ اللہ دیر انہی کے لیے پسند کرتا ہے جس کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دے، آمین۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہنستے رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہیں۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگتے ہیں۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ انسان اپنا ٹوٹا ہوا مان، لاحاصل دعا اور بے انتہا محبت کبھی نہیں بھولتا۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ آج کی آیت، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے، رشتے کی آڑ میں سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ اسی وقت ختم کر دیں۔ یہ مت سوچیں تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے، راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ زندگی کا راز، آپ خاموش رہیں، قدرت جواب دیتی ہے۔ آپ معاف کر دیں، قدرت عزت دیتی ہے۔ آپ جھک جائیں، قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے۔ آپ چھپ جائیں، اپنی تشہیر کروانے سے بچتے پھریں، قدرت پھر بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت اور محبت ڈال دیتی ہے۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ اثر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔
ہمارے ملک میں بھٹو زندہ ہے، بادشاہ خان زندہ ہے، ضیاء زندہ ہے، مودودی، اکبر بگٹی تک زندہ ہے، مگر بدقسمتی سے قائد اعظم فوت ہو گئے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ کڑوا سچ، مر جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں چھپائے جاتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب، کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ میں نے کانٹوں کو بھی چھو کے بتایا اسے، ایسے چبھتا ہے تیرا بدلا ہوا لہجہ مجھے۔ عورت اپنی نزاکت چھوڑ کر مضبوطی تھام لے تو اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ عورت کے پیٹ سے نکل کر، عورت کے پیٹ میں پل کر، عورت کی جوانی کھا کر مرد کہتا ہے یہ عورت ہی خراب ہے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو سکتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔